گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی کہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، کہ اولاد والدین کی نافرمانی نہ کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے کسی حکم پر اف تک کہنے کی اسے اجازت نہیں، بلکہ اولاد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مولا میرے والدین پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، پرورش کی تھی۔ ایک بیٹے نے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والدین کی شکایت کی۔ آپ نے اس کے والد کو بلایا، دونوں کی بات سنی اور پھر فیصلہ کیا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے لوگوں کو کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کا دل نہیں دکھانا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، دکھ ہو۔ ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھ دی۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، شریعت نے کچھ حقوق اولاد کے بھی بیان کی جو والدین کے ذمے لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، بلکہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں
وہ والدین کے ذمے لازم کیے۔ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی نہ کریں کہ اولاد میں سے کچھ کو زیادہ زمینیں، مال، دولت، دکان دے دیں اور دوسرے کو اس سے محروم کر دیں۔ اگرچہ انہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ مالک ہیں، لیکن انہیں اپنی اولاد کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور تمام اولاد سے یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ اولاد کا جو سب سے بڑا حق ہے والدین کے ذمے، وہ ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ بچہ بالکل کونپل کی طرح ہوتا ہے، وہ سٹہ جو زمین سے نکلتا ہے نرم و نازک، آپ اسے اکھاڑ کے وہاں لگا دیں، وہاں سے اکھاڑ کے وہاں لگا دیں، پھونک کے ذریعے بھی وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جو بچپن ہوتا ہے، 2 سال عمر ہے، 3 سال عمر ہے، 4 سال عمر ہے، نابالغی کی عمر ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کریں۔ مشہور قول یہی ہے اور صحیح بھی ہے، بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ پہلا مکتب اس کا جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود کیسی ہے ویسے ہی وہ بچے کی تربیت کرے۔ آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ کسی زمانے میں جب مائیں اپنے بچے کو لوری دیا کرتی تھیں تو وہ لوری ہوتی تھی لا الہ الا اللہ۔ اب اسی عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا کہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے، اسی میں مشغول رہے۔ یہ تربیت کی عمر تھی، والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی تھی اس عمر میں، جب وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا۔ قرآن نے خود اس کی طرف توجہ دلائی، جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ تحریم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہی تربیت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر والے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں صالح ہوں، میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اولاد جانے، میری بیوی جانے، بچے جانے، ان کا رب جانے نہ۔ کلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے۔ مسئول کون ہوتا ہے؟ جس سے سوال کیا جائے۔ ہر بندہ مسئول ہے۔
قیامت کے دن ہر بندے سے سوال ہونا ہے اس کی رعیت کے بارے میں. رعیت سے مراد کیا؟ ماتحت. امام سے مقتدیوں کے بارے میں، پیر صاحب سے مریدوں کے بارے میں، والد سے اولاد کے بارے میں، بڑے بھائی سے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں، دکان کے مالک سے سیلز مین کے بارے میں، اور زمین کے مالک سے مزارع کے بارے میں، نوکر کے بارے میں. ہر بندے کے نیچے کچھ ماتحت ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں. شریعت نے کہا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے. قیامت کے دن اس نے رب کے سامنے اپنی رعیت کا جواب دینا ہے. تو والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، کس طرح کی تربیت کی تھی. کو انفسکم و اہلیکم نارا. یہ جو گناہ ہے نا، یہ آگ ہی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے گناہوں سے بچاؤ جو گناہ سبب بنتے ہیں کہاں جانے کا. گناہ بھی آگ ہی ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وہ گناہ کو کیا قرار دیا گیا؟ آگ قرار دیا. تو گناہ آگ کی طرح ہے. ایک جگہ پہ قرآن نے دوسرے پارے میں کہا اور کہا بھی ایسی جگہ پہ جس جگہ کا بیان کرنا بڑا مشکل تھا. ہر عالم اور ہر خطیب اسے بیان نہیں کر سکتا تھا. وہ بڑا سخت مسئلہ ہے. اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی. پہلے وہ آیت بیان کر دیتا ہوں اگرچہ میرے موضوع سے متعلق تو نہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کو، جو بغیر ذبح کیے جانور مر گیا، یا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا، وہ تم پر حرام ہے. والدم، اور خون. خون سے مراد دم مسفوح ہے جو رگوں میں سے دھار کی شکل میں نکلتا ہے، اور جو خون کلیجی کے ساتھ یا دل کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے. دم مسفوح مراد ہے جب آپ اس کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں اور دھار کی شکل میں خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے. گوشت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ مقصودی چیز جانور میں گوشت ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ، اور وہ چیز احل جس پہ آواز بلند کیا گیا. احل کا کیا معنی ہے؟ آواز بلند کیا گیا. اور وہ چیز جس چیز پر آواز بلند کیا گیا لغیر اللہ، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے وہ چیز بھی کیا ہے؟ مردار کم حرام ہے، خون اس سے زیادہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت اس سے زیادہ حرام ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز اس سے بھی بڑھ کر حرام ہے. یہ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا. یہ دوسرا پارہ ہے.
اوہلا جس پر نام بلند کیا گیا، آواز بلند کی گئی۔ اوہلا ہلال، یہ رویت ہلال کمیٹی نہیں آپ کے، رویت ہلال کمیٹی۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو کہتے ہیں، مطلب مطلق چاند کو تو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہہ دیتے، اور پہلی کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ کیوں ہلال کہتے ہیں؟ عربی بڑی عجیب زبان، یہاں فضول نام نہیں رکھے گئے جیسے ہمارے اردو پنجابی میں نام چاند، کیا مطلب ہے جی چاند سے؟ وہاں اس کا مفہوم ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب یہ رویت ہلال کمیٹی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ ریڈیو ٹی وی نہیں ہوتے تھے، تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو یاد، اب ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے، کبھی رات 11 بجے نظر آتا، کبھی رات 10 بجے نظر آتا، کبھی 30ویں کے رات کی تراویح پڑھ چکے ہوتے ہیں لوگ، تو بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے، مسجدوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھ جاتے تھے، اپنے کوٹھوں پہ لوگ چڑھ جاتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ پھر جب چاند نظر آتا تھا نا تو پھر شور اٹھتا تھا، وہ ہے چاند، کہاں؟ وہ دوسرے کو دکھایا، پھر مبارک مبارک مبارک۔ پہلی کے چاند کو دیکھ کر چونکہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ہلال۔ اسی سے نکلا اوہلا۔ اوہلا کا معنی کیا بنا؟ آواز بلند کی گئی، اور وہ چیز جس چیز پر آواز بلند کی گئی لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو بھی حرام قرار دیا۔ اس کے آگے جو اللہ نے آیت ذکر کی جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ سنیے۔ یہ اللہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ یہ آیت نمبر 73 ہے سورۃ بقرہ کی، آکے آیت نمبر 74 ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو چیز ہم نے اپنی کتاب میں دنیا پہ اتاری ہے، تورات میں اتاری، انجیل میں اتاری، قرآن میں اتاری، جس چیز کو ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، یہ چھپانا جاہلوں نے؟ بولو تو صحیح، جاہلوں نے چھپانا ہے؟ ان پڑھ لوگوں نے چھپانا ہے؟ کس نے چھپانا ہے؟ علماء نے، منبر و محراب کے وارث طبقے نے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہے۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے لیتے ہیں پیسے تھوڑے۔ یہ گدیاں، یہ خطابت پہ بیٹھے ہوئے منبر پہ لوگ اور سامنے لوگوں کی ویلیں، اس کے بدلے میں وہ کیا لیتے ہیں؟ پیسے تھوڑے۔ یشترون بھی ثمنا قلیلا، توڑا کی خیال ہے بے قلیلاً تے نہیں لینے چاہیے تے کثیراً لے لینے چاہیے؟ یہی میں نے بے تھوڑے نہ لے کرو، بے ہزارہ چ نہ لو، لکھا چ لو، سینکڑوں میں نہ لو، ہزاروں میں لو۔ یہی میں نے نہیں، یہ میں نے یہ ہے کہ رب کی ایک آیت کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت ثمناً قلیلا ہے۔ ساری کائنات کی دولت قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمناً قلیلا ہے۔
اس کی کیا حیثیت ہے دنیا کی دولت کی؟ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب میں اتاری، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں لیتے ہیں پیسے تھوڑے، دنیا کی دولت، نذرانے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھرتے ہیں؟ اس کو آگ کہا گیا۔ کس گناہ کو آگ کہا گیا؟ چھپانا، حق کو چھپانا، حق کو بیان نہ کرنا، اسے آگ کہا گیا۔ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ آگے سنو، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا۔ شفقت کی بات مراد ہے، رحمت کی بات مراد ہے، ورنہ بات تو اللہ کرے گا۔ سناؤ کہاں رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، سختی کی بات تو اللہ کرے گا۔ جب کفار کہیں گے ہم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، ایک دفعہ لوٹا دے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے یہاں آ کر، سب کچھ دیکھ لیا ہم نے، ہم بالکل صحیح رستے پہ چلیں گے، ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے۔ اللہ فرمائے 100، 100 کا میں نہ کیسے کروں؟ کلمہ تحقیر ہے۔ کتے کو جب آپ دھتکارتے ہیں، اللہ جواب میں کہیں گے دھر دھر کتے ہو، بات کرتے ہو مجھ سے بات بھی آج تم نے نہیں کرنی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں چھپاؤں تو میں اس کا مصداق بن جاؤں گا؟ میں اگر قرآن کی کوئی آیت چھپاتا ہوں، قرآن کا کوئی حکم چھپاتا ہوں، لوگوں کو بیان نہیں کرتا، نہیں بتاتا، تو اس کا مصداق میں ہوں۔ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، دنیا کی دولت کے لیے چھپا رہے ہو، اسی کو پیچھے ذکر کیا اللہ نے۔ وہاں اللہ نے اور انداز اپنا لیا ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا جو لوگ ہمارے حکموں کو چھپاتے ہیں ان پر رب کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ پردہ ڈالیں اور اس کو چھپائیں۔ تو قرآن نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے۔ تو معلوم ہوا اولاد کی جو تربیت ہے یہ والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کیا کریں؟ تربیت کریں، خیال کریں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی، آپ سب کو یاد ہے۔ بیٹے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کہ نماز پڑھو، 10 سال کا ہو جائے اس پر سختی کرو۔ 10 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ ابھی تو وہ نابالغ ہے، لیکن شریعت چاہتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے، دین کے نہج پر، صحیح رستے پر ان کی تربیت کی جائے، خیال کیا جائے کہ میری اولاد دیندار ہونی چاہیے، انہیں دین کی سمجھ ہونی چاہیے، دین کی فکر ہونی۔ میں قطعاً خدا گواہ ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ دنیا کی فکر نہ کریں، کریں فکر دنیا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے دین کی فکر بھی کریں، دنیا کی فکر بھی کریں، اس کا مستقبل تابناک ہو، مستقبل اس کا اچھا ہو، اس کی فکر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر تو کریں نا، انہیں نماز آتی ہے،
دعائے قنوت آتی ہے، انہیں جنازے پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، انہیں عید پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ کل جب مر کے چارپائی پہ لیٹ کے اس کے سامنے میری میت پڑی ہوگی، یہ میرے لیے مغفرت کے دو بول بول سکتا ہے؟ اسے جنازے کی دعا آتی ہے؟ کم از کم اتنی فکر تو کریں۔ یہ تو بالکل بنیادی باتیں ہیں شریعت کی، نماز ہے، دعائے قنوت ہے، جنازہ ہے، عید ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہونی ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں آپ سے رب نے پوچھنا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نواسے ہیں اور بڑے پیارے نواسے ہیں۔ نواسے تو ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں، اور پھر وہ نواسا حسن ہو رضی اللہ تعالی، انہوں نے صدقے کی کھجور کھا لی تو میرے نبی نے فرمایا اسے باہر نکال۔ فوراً آپ نے ٹوکا اسے باہر نکالو، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو ابھی وہ بچے ہیں، نبی پاک کا انتقال ہوا تو 5-6 سال ان کی عمر ہے، بچی ہیں لیکن تربیت ہو رہی ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک تھال آیا سالن کا، نبی پاک بھی تھے، میں بھی تھا اور صحابہ بھی تھے، میں بچہ تھا تو میرا ہاتھ کبھی تھال کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں۔ ظاہر بات ہے کوئی اچھی چیز دور پڑی ہوئی ملی تو وہاں سے اٹھا لی، ادھر پڑی ہوئی تو وہاں سے اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، تھال میں تیرے ہاتھ اس طرح نہیں گھومنے چاہیے۔ یہ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے نبی نے تربیت کی چھوٹے بچوں کی۔ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ آگے بڑی دلچسپ بات ہے، پھر آ گئی کھجوریں، ان میں طرح طرح کی کھجوریں تھیں۔ اب مدینہ میں تو طرح طرح کی کھجوریں ہیں، عجوہ بھی ہے، دوسری کھجوریں بھی ہیں، طرح طرح کی کھجوریں آ گئیں۔ تو یہ کہتا ہے میں بچہ تھا، ڈرا ہوا، میں نے اپنے سامنے سے کھانی شروع کی۔ آپ نے فرمایا ہن جتھوں مرضی ہی کھا۔ کیوں؟ یہ تقسیم ہو گئی ہیں، اب یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، اب وہاں سے پسند آتی ہے تو وہ لے لو، یہاں سے پسند آتی ہے تو یہ لے لو۔ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس کی تربیت کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تربیت کی میرے نبی نے۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، کیا ضرورت تھی میرے نبی کو یہ ابن عباس کی تربیت کرنے کی؟ اے چھوٹے لڑکے میری بات کو غور سے سن، اذا سالت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو۔ یہ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اولاد کی تربیت کی؟ بولو، کبھی انہیں توحید سمجھائی ہے آپ نے؟ یہ جوہر ان میں منتقل کیے ہیں آپ نے؟ اپنی بیٹیوں میں، بیٹوں میں، پوتوں میں، بھتیجوں میں، وہ بہو جو بیاہ کے لائے ہیں آپ، اس بہو کے ذہن میں توحید کے یہ جوہر موتی آپ نے بٹھائے ہیں؟ میرے نبی تو اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اذا سالت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو۔ ابن عباس جب بھی مانگنا ہو فاسأل اللہ، تو کس سے مانگنا ہے؟ اور آگے آپ نے فرمایا یہ سوال ہے، یعنی پکارنا ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، صحت دے دے، رہائی دے دے، بارش دے دے یا بارشیں بند کر دے، امن دے دے، یہ مانگنا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جب بھی مدد مانگنی ہے فاستعن باللہ،
تو مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگ۔ یہ میرے نبی اپنے چچا زاد بھائی کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح نہج پہ تربیت کریں اور فکر کریں ان کی دینداری کا، انہیں سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ بولنے سے نفرت دلائیں، تلقین کریں بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوگا، خالی نقش ہوگا ذہن اس کا، دل سینہ، جو چیز آپ نقش کرنا چاہیں گے نقش ہوتی چلی جائے گی، نقش ہوتی چلی جائے گی، اس کا ذہن بنا دو۔ جھوٹ بولنا بدترین گناہ ہے۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسے بتاؤ کہ جھوٹ بولنے سے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے ناپسند کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ یہاں ہماری تربیت یہ ہے کہ دروازے پر کوئی شخص ملنے کے لیے آیا اور میں اسے نہیں ملنا چاہتا، تو بیٹا پیغام لے کے آیا کہ بابا فلاں بندہ دروازے پہ ہے، آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ تو والد صاحب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اس نو آنکھ ابو گھر کوئی نہیں۔ آپ نے بیٹے کی یہ تربیت کی ہے کہ جھوٹ بولا کرو، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ اس کو جا کے کہا ابو گھر میں نہیں ہے۔ بچے بڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں اور دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں اور سادہ ہوتے ہیں۔ بچہ جا کے دروازے پہ کہتا ہے ابو آخرین میں گھر کوئی نہیں، ابو آخرین میں گھر۔ بچوں کی تربیت کیجیے، انہیں عدل کا سبق دیجیے، ہمیشہ عدل سے کام لو، انصاف سے کام لیا کرو، بے انصافی کسی معاملے میں نہ کیا کرو۔ انہیں بتاؤ چلا کے بولنا، چیخ کر بولنا قرآن نے اسے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز۔ اپنی آواز میں میانہ روی اختیار کر، جب گفتگو کر کسی سے چلا کے بات نہیں کر، نرمی سے بات کر۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے کو پھر آپ کو آج کہہ رہا ہوں، سورۃ لقمان اس کا پہلا رکوع، حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو۔ تھوڑا سا وقت نکالا کرو یار، ترجمے والا قرآن لے کے اپنے بچوں کو بٹھا کے وہ حضرت لقمان کی نصیحتیں تو پڑھاؤ۔ اس میں بڑی نصیحتیں، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، رفتار میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، ایک یہ۔ اور ایک سورۃ فرقان کا آخری رکوع، سورۃ فرقان کا آخری رکوع، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندوں کی رب نے 8 صفتیں ذکر کی ہیں۔ میرے بندے کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کو تو رب بندہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے عباد الرحمن، جو زمین پہ چلتے ہیں آہستگی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ جاہل ان سے الجھنا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ جاہلوں کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں، سرگودے والے پنجابی کو کیسے سمجھیں گے؟ سمجھ جائیں تو پنجابی میں کچھ ہندی کے لفظ بھی آ جاتے ہیں، تو معنی بڑا خوبصورت ہے۔
حضرت صاحب منع کرتے ہیں جب جاہل تم سے بات کریں نا تو تم کہا کرو پراں تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، پراں تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے۔ ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں بھی، ہاں ہمارا یہی کام نہیں ہے کہ ہم جاہلوں سے الجھتے رہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو فیس بک پہ کمنٹ میں جاہلوں سے الجھتے رہتے ہو، جو کسی کی ماں بہن کو کمنٹ میں نشانہ بناتا ہے اس سے بڑا جاہل دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسے اتنی بھی حیا نہیں آتی، اس کے گھر میں ماں باپ نہیں، ماں بہن نہیں ہے، جس کے گھر میں ماں بہن ہے اور عزت والی ہے وہ دوسروں کی ماں بہن کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ، مائیں بہنیں سانجیاں ہوندیاں نے، سمجھاؤ بچوں کو یہ بات۔ ہر ایک عورت کی عزت اس طرح کرنی ہے اگر بڑی ہے جیسے اپنی ماں کی عزت کرتے ہو، اور ہر لڑکی کو بہن کی نظر سے دیکھنا ہے۔ سمجھاؤ اپنے بچوں کو، ذہن بناؤ اپنے بچوں کا۔ جاہلوں سے الجھتے رہتے ہو، کمنٹ میں یوں ہی بکواس کرتے رہتے ہو۔ کیا سیاسی لوگ اور کیا مذہبی لوگ، نہ سیاسی لوگوں کو حیا رہا ہے نہ مذہبی لوگوں کو حیا رہا ہے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کو دلائل سے حل کرو، نہ اختلاف کو گالیوں سے حل کرتے ہو۔ کسی کے باپ کو نشانہ بنایا، 7 پشتوں کو نشانہ بنایا، کسی کی ماں کو نشانہ بنایا۔ خدا کے لیے سوچو یار، قصور تو میرا ہے، میری ماں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، اس کی ماں کو کیوں درمیان میں لے کے آئے ہو؟ جاہلوں سے الجھتے رہتے ہو، جاہلوں سے نہ الجھا کرو۔ قرآن نے منع کیا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا۔ ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، گھوڑے اور گدھے کا مناظرہ ہو گیا۔ مناظرہ اس بات پہ ہو گیا کہ آسمان کا رنگ کیا ہے۔ گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے، گدھا کہتا تھا سبز ہے۔ بحث ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو۔ دونوں نے کہا چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، جنگل کے بادشاہ کے پاس، فیصلہ اس سے کرواتے ہیں۔ گئے، ہمارا مناظرہ ہوا ہے، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ گھوڑے نے کہا میں کہتا ہوں نیلا ہے، یہ پاگل کہتا ہے سبز ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اس نے کہا گھوڑے کو 100 درے لگاؤ۔ گھوڑے نے کہا ایک تو میرا نظریہ ٹھیک، میری بات ٹھیک، رنگ نیلا ہے، نظر نیلا آتا ہے، کوڑے بھی میں۔ اس نے کہا اس پہ کوڑے نہیں لگ رہے ہیں، کوڑے اس پہ لگ رہے ہیں، تین کس آکھے اسی کھوتے نال گفتگو کر۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ گدھے سے بات کرو، گدھے سے گفتگو کرو، گدھے سے بحث کرو؟ جاہلوں سے بحث کرتے رہتے ہو، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو، دنیا والوں کا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو۔ سورت فرقان کا آخری رکوع، میری منت مانو، ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس میں عباد الرحمن کی صفتوں کو رب نے ذکر کیا۔ میرے بندے کون سے ہیں؟ جب وہ زمین سے پہ چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے۔ ان کی رفتار میں میانہ روی ہوتی، ان کی گفتار میں میانہ روی ہوتی، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو سمجھائیے، تکبر سے بچائیے، انہیں عاجزی سکھائیے، عاجزی، تواضع، انکساری سکھائیے اپنی اولاد کو۔ کبھی تکبر کا جملہ نہیں بولنا، کبھی غرور کا جملہ نہیں بولنا۔ دولت اگر آپ کے پاس ہے، گاڑی اگر آپ کے پاس ہے، کوٹھی اگر آپ کے پاس ہے، تو کالج اور سکول میں دوسرے بچوں کے سامنے غرور اور فخر کا جملہ نہیں بولنا۔ سمجھائیے اپنی اولاد کو، عاجزی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنی ہے۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین،
جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی اکڑتی نہیں، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں رب نے دولت کا پھل لگا دیا ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، مل ہے، دولت ہے، مال ہے، زیور ہے، اس پر غرور کرتے ہو، فخر کرتے ہو، یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، انہیں سچ بولنا سکھائیے، خاص کر کے اس موبائل کے مسئلے میں اپنی اولاد کو سمجھائیے، دور رکھیے۔ اگر نہیں سمجھانا اور اس کی فکر نہیں کرنی تو ہم تو شاید رہیں یا نہ رہیں، یاد رکھو ایک وقت آئے گا تم سمجھانا چاہو گے، تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانے، پھر تمہارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی، پھر تمہارے ہاتھ میں بات نہیں رہے گی۔ اب وقت ہے، وقت کب ہے؟ جب ان کی عمر 3 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، وہ کوپل کی طرح ہے، نرم و نازک ہیں، جس طرف ان کو موڑ دو۔ اب وقت ہے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے، فکر کیجئے اپنی اولاد کی کہ یہ دیندار ہیں یا بے دین ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں، اگر کسی والدین کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ سادہ مزاج ہے بندہ، باپ تو جو 13 14 15 16 17 18 سال کی عمر ہے، یہ بڑی خطرناک عمر، بچے کی بڑی، بچی اور بچے دونوں کی بڑی خطرناک عمر۔ کیوں؟ نفع نقصان کا پتہ نہیں، شعور نہیں، عمر کم ہے، شعور نہیں ہے، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، دھوپ چھاؤں کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ ورگلا سکتا ہے، کوئی بندہ ورگلا سکتا ہے اس عمر میں، اپنے پیچھے لگا سکتا ہے۔ اس عمر میں خاص کنٹرول رکھیے اپنی اولاد پر، نظر رکھیے میرے بچوں کے دوست کون ہیں، نظر رکھیے یہ کن کے ساتھ رہتا ہے، یہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ دوست برے ہیں تو یہ بھی پھر برائی کی طرف جائے گا، اس کے دوستوں کو چیک کریں۔ یہ رات کو 11 12 بجے کیوں گھر آ رہا ہے، یہ کہاں رہا ہے، چیک کریں، سوچیں، تربیت کریں اپنی اولاد کی۔ خدا گواہ ہے، ہم نے کئی لوگ دیکھے جو پڑھے لکھے ہیں، دین پڑھا ہے یا سکول میں پڑھیں گے، پھر وہ غلط سوسائٹی میں چلے گئے، نشے پہ لگ گئے، نشے پہ لگ گئے تو وہ دین کی کتابیں، حفظ قرآن سارا ختم ہو گیا۔ کئی ڈاکٹر، کئی وکیل نشے نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ نشے پہ کیوں لگتے ہیں؟ نشہ کوئی گھر میں تو نہیں آتا، ہیروئن کوئی گھر میں تو نہیں پہنچتی، کہاں سے ملتی ہے؟ وہی سوسائٹی، معاشرہ، بچے کے دوست، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کو سنبھالیے، یہ وقت ہے کہ اپنی اولاد کی آپ تربیت کریں، ان کی دینداری کا خیال کریں۔ بس آخر میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی 40 سال رہی تھی۔ کتنی؟ 40 بڑی مدت ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم کہتے ہیں اس مشق کو جسے لبالب بھر دیا جائے اور اوپر سے بند کر دیا جائے، اس مشق کو کظیم کہتے ہیں۔ تو کظیم کا معنی ہے وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ مشق کا منہ کھول دیا جائے تو سارا پانی باہر نکل، اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے۔ 40 سال تک جدائی رہی۔ ہر باپ کا بیٹا باپ کے لیے یوسف ہی ہوتا ہے،
ہر باپ کے لیے، اور جس کا بیٹا واقعی یوسف ہو کہ میرے نبی معراج والی رات اس کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو گئے، خود حیران ہو گئے، فرمایا میں حیران ہو گیا یوسف کے حسن کو دیکھ کے۔ وہ 40 سال تک جدا رہا، 40 سال کے بعد خوشخبری ملی آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ کرتے کی خوشبوئیں آئیں، کرتے کی خوشبوئیں، ادھر سے کرتا مصر سے چلا، 8 دن کا سفر تھا اونٹوں پہ، کنعان اور مصر کا سفر 8 دنوں کا تھا۔ ادھر سے کرتا چلا، انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے پوتے پوتیاں بہویں ان سے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بیٹھ گیا ہے، آج من یوسف دی خوشبو آ رہی۔ اللہ نے خوشبو سنگا، کرتا آ گیا، آنکھوں پہ ڈالا گیا، فرتدہ بصیرہ، حضرت یعقوب دیکھنے لگ۔ آج کتنی خوشیاں ملی؟ 2۔ یوسف کی زندگی کی خوشخبری، یہ معمولی خوشخبری تھی یار، تصور تو کرو، بیان کرنا سننا اس طرح نہیں، ذرا تصور تو کرو یار، یوسف زندہ ہے، 40 سال کے بعد آج اطلاع آئی یوسف زندہ ہے۔ پہلی نعمت خوشخبری، دوسری نعمت اور خوشخبری، آنکھیں واپس آ گئی، نظر واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب نے آنکھیں کھولنے کے بعد یہ نہیں پوچھا میرا یوسف زندہ کی کردہ، کوئی میرے پوترے پوتریاں شادی کی تیس، کیسا ہے وہ، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس ایک سوال کیا اس خوشخبری لانے والے سے، الا ای دین ترکتہ، مجھے یوسف کی زندگی کی خوشخبری دینے والے مجھے بتا میرا یوسف کس دین پر ہے، کس کی فکر ہوئی۔ اگلے لفظ جو ہے نا مفسرین نے لکھے وہ زبردست لفظ ہیں، الا ای دین ترکتہ، کس دین پہ تو نے اس کو چھوڑا؟ وہ کہتا ہے الا دینک بدین آبائک اسحاق و ابراہیم، وہی دین جو آپ کا ہے، وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے، یوسف اسی دین پر ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ یوسف کی زندگی کی خوشخبری ملی، نعمت پوری نہیں ہوئی، آنکھوں کا نور واپس آیا، نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب پتا چلا کہ میرا بیٹا صحیح دین پر ہے تو فرمایا ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ معلوم ہوتا ہے انبیاء کی نگاہوں میں اولاد کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دین۔ اپنی اولاد کی دین کی نہج پہ تربیت کی۔ ہم نے جامعہ ضیاء العلوم میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس میں اگر حصہ لینا چاہیں ذہن بنائیں اپنا۔ اگر وہ عالم بننا چاہتا ہے آپ کا بچہ اور وہ پرائمری پاس ہے تو اسے مڈل کروایا جائے، اور ایسے ٹیچروں کے ذریعے جو معروف ٹیچر، قابل، محنتی، لائق، سکولوں میں پڑھانے والے، کالجوں میں پڑھانے والے، ان کی خدمات حاصل کی۔ پھر آگے وہ چلا جائے گا، اولیٰ میں ثانیہ میں چلتا جائے گا، پھر اس کو ناہم داہم بھی کروا دیا جائے گا اگلے 2 سالوں۔ اور اگر آپ حفظ کی طرف لانا چاہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، تو اگر بچہ آپ کا پرائمری پاس ہے تو آپ اسے لائیں، 3 سالوں میں
اسے مڈل بھی کروا دیا جائے گا، اور میرے رب نے رحمت کی تو وہ حافظ قرآن بھی بن جائے گا۔ اور اگر وہ مڈل پاس ہے، بچہ مڈل پاس ہے، تو اسے لائیں، اس کو 9ویں اور 10ویں سائنس کے ساتھ اس کا انتظام ہم کر دیں گے، وہ بھی پڑھ لے گا اور ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کر لے گا۔ آپ اپنے نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں کوئی بچے اس طرح کے ہوں تو آپ ان بچوں کو لائیں اور ہمارے جامعہ میں داخل کریں۔ ہر جمعے پہ چندے کی اپیل کرتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا، اور میری عادت بھی نہیں، بلا ضرورت میں کبھی مانگتا بھی نہیں، اپیل بھی نہیں کرتا، لیکن چندے کی اپیل کرنا تو میرے نبی کی سنت تھی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے بار بار اپیل کی، بار بار اپیل کی، ہر بار حضرت عثمان اٹھتے رہے۔ 2 مسئلے ہیں ہمارے، میں چندہ یہ تو نہیں کہوں گا آپ دیں، اس پہ سوچیں آپ، 2 مسئلے ہیں ہمارے۔ 400 طالب علموں کے لیے ہمارے پاس جو لیٹرینیں اور غسل خانے تھے وہ ان کی تعداد صرف 12 یا 14 تھی۔ اب اتنے بچے اور قضاء حاجت کے لیے اتنی قلیل تعداد میں غسل خانے اور لیٹرینیں، وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے اور بچے بڑے تنگ ہوتے تھے۔ ہم نے، آپ سامنے دیکھیں گے، باہر نکلیں گے سامنے دیکھیں گے، ہم نے دوسری منزل پہ تقریباً 36 کے قریب لیٹرینیں اور غسل خانے بنا دیے، اور وہ سارا ایریا ہم نے چھت دیے۔ آپ سے کوئی پیسہ ہم نے نہیں لیا، کوئی پیسہ ہم نے نہیں لیا، جیسے ہوا ہو گیا، اللہ نے کروا دی، آگے بھی اللہ کروائے گا۔ میں آپ سے تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں کہ بچوں کی ضروریات ہے، غسل خانے ہیں، ٹینکی ہے، اوپر باورچی خانہ ہم نے باورچی خانہ 3ری منزل پہ ہم لے گئے، باورچی خانہ تعمیر ہو رہا ہے، گیٹ سے آپ نکلیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا، باورچی خانہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں، پائپ کی شکل میں، ٹوٹیوں کی شکل میں، پاٹ ہیں، جس شکل میں بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ پانی کا ہے۔ ہمارے مدرسے کا پانی اچھا نہیں، پینے کے قابل نہیں۔ فلٹر ہم نے لگایا لیکن یہ بھی کامیاب نہ ہوا، ایک تو خرچہ بہت زیادہ تھا اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ اتنا خاطر خواہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے نہری پانی کا انتظام کیا لیکن وہ پانی بھی پینے کے قابل نہ ہو سکا، بچے بیمار ہونے لگے، ان کو پیٹ کی بیماری ہونے لگی۔ پچھلے دنوں ہم نے بور کروایا، میں نے کہا بھی بور 100 فٹ 150 فٹ چلے جاؤ نیچے، کہیں سے تو پانی نکلے گا۔ وہ ہم جتنا نیچے چلے جاتے تھے پانی اتنا ہی کڑوا نکلتا چلا، وہ ہمیں 80 فٹ پہ بند کرنا پڑا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس سے نیچے پانی اور کڑوا ہوگا۔ تو ہمارا پانی کا بڑا مسئلہ ہے جی، بچے بیمار ہوتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، پیچس لگ گئے۔ تو اس کے لیے کئی لوگوں نے کہا جی آپ واٹر سپلائی بور کر لیں، وہاں سے پیپ لائیں۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے اور خرچ اخراجات بھی زیادہ اٹھیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پانی قیمتاً لیا جائے، جو نہر سے پانی لاتے ہیں لوگ ان سے بات کر کے قیمتاً پانی لیا جائے اور نہر کا پانی لیا جائے، ان نلکوں کا پانی، اور وہ تقریباً دن کے 50 گیلن 50-60 گیلن دن کے وہ ہمارا خرچہ ہے، اور ایک دن کا جو پانی کا خرچہ ہے وہ 2000 روپے، تو مہینے کے 60,000 خرچ کر لینے، لیکن طالب علم بیماریوں سے بچ جائیں، پانی پینے کے لیے اچھا ملے انہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچے بھی ہیں، تو یہ ہم نے فیصلہ کیا ایک دن میں 2000 کا وہ پانی کا خرچہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص بعد میں مجھے مل لے، پھر میں کہہ رہا ہوں بھائی میں آپ کو مصرف بتاتا ہوں، حصہ پا چھڑیا کرو، نہیں تو رب نے کروا دینا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں
رب کہیں نہ کہیں سے کروا دے گا، لیکن آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس محلے کے ہیں، ہمارے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، مثلا آپ میں سے ایک بندہ کہتا ہے جی 1 دن کا پانی میں دیتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے جی 5 دن کا پانی میں دے دیتا ہوں، 2 دن کا پانی میں دے دیتا ہوں، وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ہم مدرسے میں سے خرچ کر سکتے ہیں، رقم جو ہے وہ پانی پہ خرچ ہو جائے گی۔ تو یہ جمعے کے بعد آپ میں سے جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں، اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے حضرت سعد سے یہی کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا میری ماں فوت ہو گئی ہے تو یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دے، لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، تیری ماں کو، یہ تو حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، 1 دن کا پانی، 2 دن کا پانی، 5 دن کا پانی، 10 دن کا پانی، یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلے جمعے پھر میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے دنوں کا پانی لوگوں نے اپنے ذمے لیا ہے۔ دیں جی اذان۔